بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. یہ تذکرہ ہے مسجدوں کا، اللہ کے گھر ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو بلند رکھا جائے عظمت کے اعتبار سے، اور اس کے ظاہری مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے شاید میناروں کا رواج ہوا ہے تاکہ ظاہری طور پر بھی مسجدیں بلند نظر آئیں۔ یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دل میں اس کا ادب ہو اور اس کی عظمت ہو، اس لیے کہ وہ ایسے گھر ہیں کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ نے ان کو اپنا گھر کہا ہے، اور اللہ کا ہی حکم ہے کہ ان کی عظمت ہو، اور ان کی عظمت کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا اللہ۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ حقیقت میں تعمیر مسجد اینٹ گارے کا کام نہیں ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ اصل تعمیر مسجد یہ ہے مسجد کو آباد کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی خشیت ہے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھروں کا حق سمجھتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں۔ تو ان گھروں میں جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ نماز بھی حقیقت میں ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ نماز بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نام لیتا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر اللہ کا نام لیتا ہے، اس سے بڑا ذکر کیا ہے؟ تو یہ مسجدیں ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور پھر دنیا کے کام ان کو الجھاتے نہیں، تجارت ہے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ اور یہ تو ایک علامت کے طور پر ان دو کا تذکرہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی کام غلط نہ ہو، یہ اصل ذکر ہے۔ پھر زبان سے آدمی ذکر کرتا ہے تو دل کے اندر اترتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی، تو یہ دھیان کا پیدا ہونا اس سے آسان ہوتا ہے، لیکن اصل یہی ہے۔ ورنہ تو آدمی سے زبان سے اللہ اللہ کہتا رہے لیکن دل میں اس کا دھیان پیدا نہ ہو تو اس کا کوئی بڑا حاصل نہیں۔ یقیناً وہ فائدے سے تو خالی نہیں اللہ کا نام لے رہا ہے، اور کسی نہ کسی دن انشاءاللہ وہ دل میں اتر جائے گی، لیکن اصل مقصد سمجھنا چاہیے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، یہ اصل بات ہے۔ اور اللہ کا دھیان پیدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی کرے سوچ کر کرے کہ یہ غلط کر رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اللہ کا خیال رہے ہر وقت۔ تو یہ اصل بنیادی چیز۔ تو جو لوگ غافل نہیں ہوتے دنیا کے کاموں میں پڑھ کر، ان کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں گویا کہ ان کی فضیلت بیان کی گئی،
اور یہ فضیلت اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ہر انسان کو جو ایمان والا ہے وہ سوچے کہ بھئی ہم سے قرآن مجید میں گویا کہ مطالبہ ہے ایک طرح سے کہ ہماری زندگی کے اندر غفلت نہ پیدا ہو، اللہ کا دھیان رہے، ذکر دھیان ہی کے لیے، اور ذکر کہتے ہی ہیں، یہ دھیان ہی اصل ہے، اور مراقبہ بھی اس میں ہے اور چیزیں بھی اس میں ہیں، دھیان پیدا کرنے ہی کے لیے۔ تو یہ خیال ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے کاموں میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، بلکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، یہ دھیان ہی ہے، اور اسی کا ہم کو حکم ہے، اور ایسے لوگوں کی ہی یہاں تعریف کی گئی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ اور وہ پہلے ہی بات آئی کہ کثرت ذکر کتنا ہو، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، جس پوری زندگی سراپا ذکر بن جائے، زبان سے بھی آدمی اتنا ذکر کرے کہ محسوس ہونے لگے، لوگ سوچیں کہ یہ تو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مقصد دکھانا نہیں ہے، اس کا حال ہے، یہ حال اس کا ایسا ہو گیا کہ وہ ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کبھی تبصرہ کرنے والے تبصرہ بھی کر دیتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا اس کا، ہر وقت یہی اس کے سر پہ سودا سوال، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی یہ تبصرہ اس کے اوپر کرتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تو حکم ایک طرح سے دیا گیا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ جو ہے تبصرہ کریں، مجنون کہنے لگے۔ اب یہ تبصرہ کرنے والا بھگتے گا، جو کرے گا وہ جانے، لیکن خود آدمی کا حال یہ بن گیا کہ ہر وقت ذاکر ہے، دھیان اللہ کا ایسا لگا ہے کہ کبھی کبھی دنیا سے غفلت ہو جاتی ہے، تبھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ لباس کا ہوش جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں رہا، کبھی کھانے کا ہوش جتنا ہونا چاہیے کبھی نہیں رہا۔ اب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہو گیا، وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے دھیان میں مست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں متوازن زندگی کا بھی حکم ہے، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہمہ وقت اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کا دھیان ہے۔ اللہ کا دھیان ہوگا تبھی تو اختیار کرے گا۔ تو توازن تو اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی بڑھ ہی جاتا ہے، جب وہ کیفیت اندر آتی ہے اور ایک آگ سی دل کے اندر لگتی ہے تو بعض مرتبہ آدمی کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو یہ احوال ہوتے ہیں، احوال ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ خود حضرت امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی مجھ پر کوئی حال طاری ہو جائے اور اس حال کی وجہ سے میں کوئی بات کہہ جاؤں، تو یہ دیکھ لینا کہ وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس پر جب ہی عمل ہوگا جب وہ سنت کے مطابق ہو سکتا ہے کسی ایک دم غلبہ حال میں کوئی بات زبان سے نکل جائے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حال تو مختلف ہو سکتے ہیں، توازن قائم کو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوت ہضم دیتے ہیں وہ قوت ہضم بڑی زبردست ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سمندر پی جاتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے، ایسے لوگ بلند مرتبہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب کام شروع کرتا ہے تو ایک دم سے کبھی کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے، کیفیت آ جاتی ہے، تو کبھی بے حال ہو جاتا ہے آدمی۔ وہ اصل نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی سب کچھ پی جائے اور ڈکار نہ لے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ مولانا لعیق احمد صاحب ان کے خاص لوگوں میں سے تھے، وہ اصحاب صح میں سے تھے، اصحاب سکر میں سے تھے، مولانا اصحاب صح میں سے تھے، بلند مرتبہ تھے۔ جنگل میں جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا سوری، زور سے الا اللہ کا نعرہ لگایا تو جتنے پرندے درخت پہ تھے سب نیچے آ گئے۔ تو مولانا نے کہا کیا چیختے چلاتے رہتے ہو؟ وہ شکر کی بات تھی، ایک حال تھا جو طاری ہوا، لیکن صح یہ تھا کہ وہ اس کو پی جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرق تھا مولانا محمد احمد اور مولانا لعیق احمد، وہ مسترشد تھے، وہ مرشد تھے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی اصحاب صح میں سے، یعنی پی جائے، مظاہرہ نہ ہو، ڈکار نہ لے، اور اندر ہی اندر آگ بھی لگ جائے تو اس کی آنچ باہر نہ آئے،
اور آئے تو ایسی آئے کہ اس کو ہر شخص محسوس نہ کر سکے، اصل تو یہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے۔ تو آدمی اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اور یہ ذکر آدمی کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے یہ ترتیب بتائی جاتی ہے کہ آدمی صبح شام یہ تسبیحات پڑھ لے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس میں تسبیح ہو گئی۔ صبح ایک تعداد متعین کر لے، پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، اور کوئی تعداد سے آگے پڑھ لے تو بہت اچھی بات۔ تعداد کیوں متعین کی جاتی ہے؟ ترتیب کے لیے۔ اگر تعداد متعین نہ کی جائے تو آدمی پڑھے گا ہی، 20 25 50 دفعہ پڑھے گا اور سمجھے گا ہم نے تو بہت پڑھ لیا۔ لیکن جب تعداد متعین ہوگی تو ایک نظام پر چلے گا وہ، اور اس کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے بھی تعداد متعین کی جاتی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اب 100 کا جو عدد ہے، بہرحال اس کی ایک اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ وہ سینکڑا پورا ہو گیا، اب اس سے کم نہیں رہا، اتنا ہو گیا تو گویا کہ اچھی تعداد ہو گئی۔ اب کوئی زیادہ پڑھنا چاہے اس سے زیادہ پڑھ لے۔ تو صبح و شام کی جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں وہ ان آیتوں سے استدلال ہوتا ہے۔ یسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اوپر بھی آیا تھا کہ بالغدو والآصال، معلوم ہوا کہ صبح و شام یہ تسبیحات ہونی چاہیے، اگرچہ اس کے بارے میں ایک بڑی تعداد یہ بات کہتی ہے کہ یہ صبح و شام کی تعبیر ہے، اس کا مطلب کثرت ہے، یعنی رات دن آدمی اللہ کا ذکر کرے، رات دن آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ ایسا نہیں کہ بس کچھ وقت خاص کر لے، اس کے علاوہ ذکر سے غافل ہو جائے۔ خاص جو وہ اوقات کیے جاتے ہیں وہ ذکر سے غافل ہونے کے لیے نہیں کیے جاتے، بلکہ دھیان پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آدمی صبح و شام کی پابندی کر رہا ہے، اب جب وہ پابندی ہوگی تو اب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اور جو دوسرے اوقات ہیں ان اوقات میں بھی وہ اللہ کا اپنے اندر دھیان محسوس کرے گا اور اللہ کا نام لیتا رہے گا۔ اور دیکھو گے تم اکثر لوگوں کو جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کی زبان پر اللہ کا نام آتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر کبھی بسم اللہ پڑھیں گے، کبھی اللہ کا ایسے ہی نام آئے گا، اس سے ایک لطف آتا ہے ان کو۔ بلکہ کبھی تو ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ نام نہ لے تو شاید کلیجہ پھٹ جائے ان کا، اس سے ان کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہ جو صبح و شام کا ذکر ہے یہ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، یہ مطلب نہیں صبح شام ذکر کر لیا اس کا فرصت مل گئی، اصلاً وہ کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ترتیب جو صبح شام کی ہے اس سے کچھ نہ کچھ ان آیتوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح شام تسبیح بیان کرو، اور یہ نمازیں جو آدمی صبح پڑھتا ہے شام پڑھتا ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی حقیقت میں۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہاں جو ذکر اللہ کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے اس میں وہ ذکر بھی ہے جو زبان سے آدمی کرتا ہے، اور وہ ذکر بھی ہے جو آدمی دل سے کرتا ہے، اور وہ ذکر بھی ہے جو آدمی عقل سے کرتا ہے۔ یعنی آدمی جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع کر لینا، سنت کے مطابق کر لینا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اس کے خلاف کوئی چیز نظر آئے یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی سامنے مسئلہ آئے تو وہاں آدمی جو تقابل جب ہو تو وہ اللہ کا حکم اس کے سامنے رہے، پھر وہ کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دے، پھر وہ دوسری چیز کو ترجیح نہ دے۔ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے رسول سے آگے مت جاؤ، حد ادب ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیا، جو ترتیب بتا دی، اس ترتیب پر چلو، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں یہ بات فرمائی کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اس میں ایک طرف تو
اعلیٰ درجے کا مقام یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ آدمی کے اندر دھیان باقی نہ رہے، ہمہ وقت اس کے اندر دھیان کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور کتنی لذت کی چیز سامنے آ جائے اور کتنا ہی اس کو دنیا کے اعتبار سے کہیں فائدہ محسوس ہوتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے دھیان سے، اس کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو۔ اور کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو وہ اوپر رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو وہ پیچھے چھوڑ دے اور اپنی دنیا کی ضروریات کو آگے کرے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ تو جو حکم اللہ یہاں دے رہا ہے اس کے بالکل برخلاف ہو جائے، کم سے کم درجہ ہے یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے اور کوئی چیز سامنے نہ رہے، کوئی چیز غافل نہ کرے اس کو، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، یعنی اللہ کے حکم سے غافل نہ کرے، شریعت سے غافل نہ کرے، جو شریعت کا نظام ہے، احکامات ہیں، ان احکامات سے اس کو غافل نہ کرے۔ اور ظاہر غفلت میں ڈالنے والی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ جو آدمی دنیا میں رہتا ہے اور طرح طرح کی اس میں اس کو راحتیں اور لذتیں حاصل ہوتی ہیں، تو آدمی خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں پھنس نہ جائے، اس میں آدمی اگر الجھ گیا تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا جو پاس و لحاظ ہونا چاہیے وہ نہ رہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اس کی 50 مثالیں آدمی اپنی زندگی میں تلاش کر سکتا ہے۔ وہی شادی بیاہ کا موقع آیا، اب ایک تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے کہ جو شادی کرے آدمی وہ صحیح طریقے پہ کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، اسراف نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، اور غلط رسمیں اختیار نہ کرے، سادگی کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی تو ذکر ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ذکر ہے۔ اور اس سے ہٹ کر آدمی اپنے گھر کی رسمیں پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، گویا کہ اپنی تمنائیں نکال رہا ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں۔ تو گویا کہ اس نے دنیا کو غالب کر دیا اور اس دنیا نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے غافل کر دیا۔ اب اس کو یہ دھیان نہیں رہا کہ ہمیں کس طرح شادی کرنی چاہیے۔ ایسی 50 مثالیں۔ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اب وہ تقسیم کا مسئلہ جب آیا تو اللہ کا جو ذکر ہے اس کا تقاضا کیا تھا، اللہ کا دھیان کیا اس کو سکھاتا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرتا۔ اب وہ جب شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس بڑی دکان ہے، بھائی چاہتا ہے کہ وہ ہم لے لیں، تو اب ظاہر دنیا نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھول گیا وہ کہ حکم الہی کیا ہے۔ اس طرح کی 50 مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آدمی چلا جا رہا ہے، بازار میں اذان ہو رہی ہے اور وہ اپنے خرید و فروخت میں مست ہے، ایک کاروباری ہے، تجارت کرنے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑا اچھا مال مل رہا ہے، اب اس کو نماز کا وقت چھوٹ رہا ہے، لیکن اب اس کا خیال نہیں اس کو کہ نماز چھوٹ جائے گی، اس کو تو یہ فکر ہے کہ ہمیں بہت قیمتی مال مل رہا ہے، اگر یہ سستا ہم لے لیں گے تو خوب ہمیں آمدنی ہوگی، اور یہ بھول گیا کہ اللہ کا ذکر اس کو کیا سکھاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا تھا؟ یہ نماز کا وقت تھا، اب اس کو اللہ کے ذکر سے اس دنیا نے غافل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ مال تمہیں غافل کرے نہ اولاد غافل کرے۔ اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو خیال نہیں، اذان ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، وہ لگا ہوا اپنے چکر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی، آپ اس طرح اٹھ کے چلے جاتے تھے گویا کہ پہچانتے ہی نہیں، گویا کہ پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی یاد کے ساتھ لگا رہنا، جو آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو یہ اس میں اس کا خیال رہنا ضروری ہے کہ کوئی بھی حکم جو شریعت کا ہے وہ پامال نہ ہونے پائے۔ یہ جب مزاج بن جائے گا تو گویا کہ آدمی ذاکر ہو گیا، زندگی شریعت کے مطابق ہو گئی، آدمی ذاکر ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے شریعت کے مطابق زندگی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں شریعت کے مطابق ہے لیکن اندر سے کھوکھلا پن ہے، تو پھر وہ ذاکر نہیں ہے، کام کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے دکھانے کے لیے تلاوت کر رہا ہے، ماشاءاللہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، اور یہاں تک کہ حسن صوت بھی ہے
تو اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں نماز میں، مزہ آ گیا، قاری صاحب کیا کہنے۔ اب یہ ساری شکلیں اگر پیدا ہو گئیں تو تلاوت کرنے والا اور نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے یہاں اس کی ساری چیزیں غیر مقبول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل خالی ہے۔ جب تک دل کے اندر وہ کیفیت نہیں آئے گی اور آدمی کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے یہاں اعمال مقبول نہیں۔ تو یہ جو بات فرمائی گئی کہ نہ مال غافل کرے نہ اولاد غافل کرے، اس کا جو ظاہری نظام ہے وہ بھی قائم رہے، اور اس کے اندر جو باطنی بنیادیں ہیں جس پر وہ پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بنیادیں بھی مضبوط رہیں، ورنہ تو سب ختم ہو جائے گا، وہ چیز باقی نہیں رہے گی جو ظاہر میں نظر آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو گویا کہ آدمی ذاکر سمجھا جائے گا، اللہ کا یاد رکھنے والا سمجھا جائے گا، ہر وقت اللہ کا یاد رکھنے والا سمجھا جائے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے، ورنہ تو موبائل دیکھ رہا ہے۔ آپ تو دیکھتے ہیں کہ موبائل نے ایسا تباہ کیا ہے کہ آدمی لگتا ہے کہ نہ جانے کس چیز میں چلا جاتا ہے کہ محو ہو جاتا ہے۔ اب نماز کا ہوش ہے نہ کسی کے ملنے کا کوئی اس کو خیال ہے، کوئی بھی آ کے بیٹھ گیا موبائل دیکھ رہا، بیٹھے بیٹھے رہو، کوئی مطلب ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ عجب زندگی ہو گئی لوگوں کی، یعنی خود غرضی والی زندگی پیدا ہو گئی۔ موبائل نے ایک طرح کی خود غرضی بھی سکھائی ہے، آدمیوں کسی کا خیال نہیں ہوتا، بس موبائل مل گیا، فرصت مل گئی۔ تو یہ بھی تو الہا میں شامل ہے، یعنی غافل کر دینے والی چیز ہے نا۔ اب اس کو نماز کا ہوش نہیں، اب اس کو اچھے کام کا ہوش نہیں، اب اس کو صلہ رحمی کا ہوش نہیں، اب اس کو غریبوں کی مدد کرنے کا بھی ہوش نہیں۔ تو یہ جو غفلت کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے روکا گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ بیوی کا مطالبہ آ گیا، بچوں کا مطالبہ آ گیا، بھائی فلاں کام کرنا ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھو کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں تفریح اختیار کرنی ہے، تفریح جائز ہے کہ جائز نہیں۔ آدمی محبت میں کبھی ایسا مست ہو جاتا ہے، اس میں مغلوب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ یہ بھی الہا میں شامل ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو اب کچھ نہیں، نہ بیوی کی محبت نہ اولاد کی محبت، کسی کی محبت اب نہیں چلے گی، تو اللہ کی محبت غالب ہوگی، اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ مزاج بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اللہ کی یاد سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کرے۔ تو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ احکام شریعت کا پاس و لحاظ ہو، آدمی غلط کاموں سے بچے، اور کیسے ہی تقاضا پیدا ہو جائے اور کیسے ہی کسی کی محبت غالب آ جائے لیکن شریعت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، تو یہ گویا کہ اللہ کی یاد اس نے اس کو قائم رکھا، یہ کم از کم اس کا درجہ ہے۔ ورنہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک لمحے بھی اس کا دل غافل نہ ہو، ایک لمحے بھی اس کا دل غافل نہ ہو، وہ کہیں کسی حال میں ہو، کہیں تفریح کی جگہ پہنچ گیا، کبھی دوستوں کی مجلس میں بیٹھا، یا اور کہیں ایسی جگہ آ گیا کہ جہاں بعض مرتبہ غفلت کی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں بھی اس کا دل ذاکر ہے، اس کا اللہ کا دھیان قائم ہے، اس کے دماغ کے سامنے وہ چیز لگی ہوئی ہے، دل میں گویا کہ اللہ کا ذکر بسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے گزرے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، کسی لمحے غافل نہیں ہوتے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کا نام وہ، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ ہر وقت ذکر کی زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ فضیلت ایک جگہ بیان کی گئی ایسے لوگوں کی جن کی زبانیں اللہ کی یاد میں تر رہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ زبان سے ذکر ہوتا ہے تو دل میں اترتا ہے۔ آدمی جب کثرت ذکر کرے گا تو یہ کیفیت بھی پیدا ہوگی جو اعلیٰ درجے کی ہے کہ ہم وقت دھیان رہے، ہر وقت اللہ کا خیال رہے، اور گویا کہ زبان بھی اللہ کی یاد میں تر رہے۔ اور یہ جو بتاتے ہیں ذکر قلبی بتاتے ہیں یا سانس کے ذریعے سے بھی ذکر کراتے ہیں، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو بہت رواج تھا۔ تو ظاہر ہے جب اس کی مشق آدمی کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مشق کرتے کرتے بھی اس کا حال بن جاتا ہے، وہ بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے،
وہ بیٹھا باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہر سانس سے اس کے اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ پاس انفاس کا مطلب کیا ہے؟ سانسوں کی نگہداشت، کوئی سانس ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ گھر میں بیٹھا ہے، بچوں کے درمیان بیٹھا ہے، دوستوں میں کچھ بھی ہے، بہت اعلیٰ قسم کا کوئی کھیل دیکھ رہا ہے کبھی کبھی جی چاہا، لیکن وہاں بھی غافل نہیں، وہاں بھی اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی، اور وہ سانس سے گویا کہ محسوس کر رہا ہے کہ اللہ کا نام جاری ہے۔ تو یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ آگے نہ بڑھے، اور پھر اس کو وہ اپنی زندگی ایسی بنا لے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ کم سے کم درجہ ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہم متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو ہمیں گویا کہ حکم ہے اس حکم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ بہتر یہی ہے کہ رجا غالب کرے، رجا غالب کرے، لیکن اتنی نہیں کہ غفلت پیدا ہو جائے، لیکن عام حالات میں رجا غالب ہونی چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے گا، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ جب اللہ سے اچھی امید لگائے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی کرے گا۔ پہلے ہی وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کے حصے میں کیا آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوں۔ میرے ساتھ وہ اچھا گمان کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ آدمی اللہ سے امید لگائے، اور اپنے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہی معاملات کو حل فرمائے گا، وہی خیر کے فیصلے فرمائے گا، مایوسی نہ ہو۔ بعض مطلب دنیا کے معاملات ہوتے ہیں جس میں آدمی پریشان ہوتا ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہو، وہاں بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ انشاءاللہ انتظام اچھا کرے گا، ہو جائے گا۔ اب جیسے موجودہ حالات میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ سارے جو دشمن ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ دشمن بھی کون ہیں؟ یہ سب بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ وہ جو چاہے وہ کرے، اور جب یقین آ گیا کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، کچھ ہماری کوتاہی ہوگی اس کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا لو ایسے نالائقوں کو، دشمنوں کو۔ لیکن جب اللہ کے اوپر یہ یقین آ گیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور وہ انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا، اب اطمینان ہو گیا، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ پریشانی جو آدمی کو بعض مرتبہ ایسی حد تک لے جاتی ہے کہ اس کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ کی ذات پہ اگر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ کرنے والا تو وہی ہے، اور وہ انشاءاللہ خیر ہی کرے گا، تو یقیناً اللہ کی طرف سے خیر کے ہی فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ سے اچھی امید لگائے آدمی، یہ نہ سوچے کہ بس اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ ہاں، تباہی تو اپنے ہاتھوں اپنے بدعمالیوں سے مول لیتے ہیں، ہم اپنے اعمال تو اچھے کر لیں اور اللہ سے اچھی امید لگائیں، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، اور خیر کے راستے کھل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ انا معہ اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے کہ اللہ کی معیت حاصل ہو۔ اللہ کی معیت اس کی نصرت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی معیت اس کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آدمی جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے اب اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ اگر اپنے جی میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے طور پر یاد کرتا ہوں۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر کسی کو یاد کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اور اس کے سارے کام بن جائیں گے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ اس کو پسند کر رہا ہے۔ اور اگر وہ لوگوں میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو میں ایسے لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی ملائے اعلیٰ، فرشتے، بلند مقام فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان میں تذکرہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ذکر اور یہ تذکرہ اللہ کا جو ہو رہا ہے، جو آدمی ذکر کی مجلس میں ہے، سب بیٹھے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی دین کی بات کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بیان کر رہا ہے، تو یقیناً اگر مجمع میں کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کے حکموں کو بیان کر رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ بلند مقام فرشتوں میں کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ واقعی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اب خدا نخواستہ مولوی صاحب کو تقریر کا شوق ہے اور اپنے نام کا شوق ہے، اور اس لیے وہ لہجہ بناتے ہیں اور زبردست تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، تب تو معاملہ بگڑ گیا۔ تو اللہ کا ذکر کہاں ہوا؟ نام زبان پر اللہ کا لے رہا ہے، لیکن دل میں اس نے نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے پال رکھے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں اللہ کہاں تذکرہ کرے، وہ تو اس کے منہ پہ پھینک کے مار دیے جائے گا۔ جب نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، الذین ھم یراؤن، خود ہلاکت کی بات کہی گئی ہے سورہ ماعون میں، قرآن مجید کے اندر یہ بات کہی گئی، جو دکھانے والے لوگ ہیں، نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ اور دکھانے کے لیے تقریر کرتے ہیں تو ان کے لیے بربادی نہیں ہے، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ دکھانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ کوئی کام بھی آدمی اللہ کے لیے نہیں کرتا تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں زبان پر وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، لیکن اندر اس کے نہ جانے کیا کیا نجاستیں بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک طرف کتنا بڑا انعام اللہ کا ہے، آدمی اللہ کے لیے نام لے رہا ہے، اللہ کے لیے وہ حکموں کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے دین کو عام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں حقیقت میں دیکھیے تو اللہ کا تذکرہ گویا کہ وہ تمام لوگوں کے درمیان کر رہا ہے۔ تو ایسی فضیلت ہے کہ اللہ اپنے پاس تذکرہ کرے گا، فرشتوں میں جو ملائے اعلیٰ کہلاتے ہیں ان میں تذکرہ کرے گا، لیکن وہی مسئلہ ہے آدمی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو یہ چیز اللہ کے مقبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے کوئی قیمت اللہ کے ہے۔ آج کی مصیبت ہم لوگوں کی سب سے بڑی یہی ہے، تقریریں بہت زبردست ہوتی ہیں، وہ جو شعر ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر، آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ ظاہر ہے کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے بات نہیں کہتا تو اس کے اندر کوئی وزن بھی نہیں ہوتا، اللہ کے لیے بات کہتا ہے تو وزن ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قصہ میں سے سنایا ہوگا، وہ تقریر نہیں کرتے تھے، وہاں قاسم صاحب زبردست تقریر کرتے تھے، واعظ تھے، بڑے مقرر تھے وہ۔ تو ایک مرتبہ وہاں قاسم صاحب نے کہا کہ بھائی میں ہمیشہ تقریر کرتا ہوں، مولوی رشید احمد صاحب کو لے جاؤ کبھی، وہ بھی تقریر کریں۔ اب لوگ ان کے سر ہو گئے آج کہ مولانا قاسم صاحب نے بھیجا ہے، کہ بھائی میں تقریر نہیں کرتا ہوں، وہی کرتے۔ نہیں انہوں نے بھیجا ہے، کہ چلو۔ اب آ کے بیٹھے اور نہ جانے 2-3 جملے کچھ کہے انہوں نے، تو وہ جو اس مجلس میں موجود تھے ایک بڑے میاں کہتے ہیں کہ حضرت نے جو اللہ کا نام لیا نہ جانے کس در سے لیا کہ پوری مسجد تڑپنے لگی۔ اور کچھ انہوں نے قصہ سنایا، بلی آئی رات میں دودھ پی گئی اور کیا ہوا، اور اسی میں پھر انہوں نے کوئی حکایت بیان کرنے کے بعد اس سے جو موعظت تھی اس کا تذکرہ کر کے جو اللہ کا نام لیا تو پوری مسجد تڑپنے لگی۔ تو یہ ہے آدمی اگر اللہ کے لیے بات کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو تو یہ بڑی بات ہے، پھر اللہ کے یہاں بھی قیمت ہے اور اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ ورنہ اب عام جو نظام بن گیا ہے، کیا ہوتا ہے جلسوں میں مشاعرہ ہوتا ہے، عام تو یہ ہوتا ہے نا، 15 مقرر آ گئے، 10 مقرر آ گئے، 5 مقرر آ گئے، اب سب تقریر کر رہے ہیں اور ہر تقریر کرنے والا سوچ رہا ہے کہ ہماری تقریر ٹھیک ہی نہ رہ جائے،
تو اب ظاہر ہے خدا نخواستہ یہ بات دل میں جب آ گئی معاملہ ختم ہو گیا. میں الزام نہیں لگاتا، ظاہر ہے میں اپنے کو کہتا ہوں، ہم لوگ سب کا حال، ہم اسی مرض میں مبتلا ہیں نا، تو ہمیں اپنا علاج کرانا چاہیے. اور یہ ذکر جو زبان سے کرایا جاتا ہے اور کسی درجے میں کہا جاتا ہے بھی توجہ سے بھی اگر ذکر کیا جائے اور تھوڑی سی غفلت کو دور کر کے، تو یہ ذکر ہی ہے جو آدمی کے اندر ہی کیفیات پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے. تو یہ ذکر کا جو باب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بنیاد ہے. آدمی اگر ان چیزوں کا خیال رکھے تو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اعمال میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے بھی وہ اعمال مقبول ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.